ایران پر امریکی حملے کے بعد تیل کی قیمتیں 5 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ پیر کی صبح برنٹ کروڈ فیوچرز کی قیمت $1.92 اضافے کے ساتھ $78.93 فی بیرل تک جا پہنچی، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ WTI خام تیل $1.89 اضافے کے ساتھ $75.73 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ سیشن کے آغاز میں دونوں کانڈیکس بالترتیب $81.40 اور $78.40 کی فی بیرل کی سطح کو چھو کر 5 ماہ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچے تھے، تاہم کچھ وقت بعد ان میں معمولی کمی آئی۔ یہ اضافہ اس وقت دیکھنے میں آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ہفتے کے اختتام پر ایران کی اہم جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ان حملوں میں امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر کارروائی کی، جس سے مشرق وسطیٰ میں تنازع مزید سنگین ہو گیا۔ ایران نے ان حملوں کے خلاف شدید رد عمل کا عندیہ دیتے ہوئے دفاع کا اعلان کیا ہے۔ ایران اوپیک کا تیسرا سب سے بڑا خام تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، اور تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایران نے رد عمل میں آبنائے حمض کو بند کیا تو عالمی رسد کا تقریباً 5واں حصہ متاثر ہو سکتا ہے۔ امریکی حملے کے بعد ایرانی فردو جوہری سائٹ کی کیا صورتحال ہے؟ سربراہ IAEA کا بیان سامنے آ گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے بتایا کہ امریکی حملے میں اصفہان نیوکلیئر کمپلیکس کی سرنگ کے داخلی راستوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان سرنگوں کو افروزہ مواد کے اسٹوریج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ IAEA کے سربراہ کا کہنا تھا کہ امریکی حملوں میں نتنز میں فیول افزودگی پلانٹ کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا، جبکہ حملے کے بعد ایران کی فردو جوہری سائٹ پر بڑے بڑے گڑھے دیکھے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے قبل ایرانی عہدیدار نے دعویٰ کیا تھا کہ تینوں مقامات پر آف سائٹ طاقتوری کی سطح میں اضافہ نہیں ہوا۔ امریکی حملے میں جوہری تنصیبات کے بیرونی حصوں کو نقصان پہنچا۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق امریکی حملے سے پہلے تینوں جوہری تنصیبات کو خالی کرایا گیا تھا۔ نشانہ بنائے گئے سائٹس میں کوئی مواد نہیں تھا جو تابکاری کا باعث بنے۔ بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کی طرف سے بجٹ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خبردار کیا۔ پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ اگر ایرانی نیوکلیئر تنصیبات پر حملے کے نتیجے میں کوئی ریڈیشن لیک ہوتا ہے تو اس کا نقصان صرف ایران تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا نتیجہ پاکستان سمیت تمام پڑوسی ممالک کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے نہ صرف اسرائیل کے ایران پر حملے کی شدید مذمت کی، بلکہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک بار پھر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی سستی کاپی قرار دیتے ہوئے اسے ہر محاذ پر شکست دینے کا دعویٰ بھی کیا۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کی صدارت میں جاری اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمارے خطے میں بھی نتن یاہو کی ایک سستی کاپی موجود ہے، اور ہم نے اسے جنگ کے میدان، سفارتکاری کے میدان اور بیانیے کے میدان میں شکست دی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور صدر نے ہمیں ذمہ داری دی، ہم نے پاکستان کا موقف اور بیانیہ دنیا بھر میں پیش کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ جہاں جہاں ہم پہنچے وہاں سستی کاپی کے نمائندے بھی پہنچے، مگر دنیا نے امن کا پیغام سنا اور پاکستان کے موقف کو سراہا۔ اور آرمیڈ فورسز کے سول سروس میں بغیر امتحان شامل ہونے پر وفاقی حکومت سے جواب طلب۔ سپریم کورٹ نے آرمیڈ فورسز کے سول سروس میں بغیر امتحان شامل ہونے پر وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے سول سروس رولز 1956 کے سیکشن 3 پر وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ درخواست گزار وکیل علی عظیم آفریدی کا کہنا تھا کہ سول شخص کو CSS کے پہلے تحریری اور پھر انٹرویو پاس کرنا ہوتا ہے، جبکہ آرمیڈ فورسز کو CSS کلیئر کرنے کے لیے صرف انٹرویو دینا پڑتا ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے استفسار کیا کہ آرمیڈ فورسز کے افسران کے سول سروس میں آنے سے آپ کے کون سے حقوق متاثر ہوتے ہیں؟ وکیل نے کہا کہ FPS کلیئر کرنے کے باوجود بھی CSS کرنے والوں کو تحریری امتحان کلیئر کرنا پڑتا ہے۔ عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔